جانتے ہو کہ یہ کہانی میں نے تم لوگوں کے لیے لکھی ہے. اسے غور سے سننا اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کرنا اور مجھے ضرور بتانا کہ کیسی لگی. چلو آؤ شروع کرتے ہیں. ابو کنافہ ایک آدمی، فلسطینی آدمی، اس وقت مسجد الاقصیٰ کے صحن میں کونے پر اپنی جائے نماز بچھا کر بیٹھا تھا. وہ روزانہ کام کرنے کے بعد عصر سے عشاء تک کا وقت الاقصیٰ کے صحن میں گزارتا. ابو کنافہ کی عمر کوئی لگ بھگ آپ کے ابو کے برابر ہوگی. پوری زندگی فلسطین میں گزار دی. حالات اتنے اچھے تو نہ تھے کہ فلسطین سے باہر کی دنیا گھوماتے جیسے ہم گھوماتے ہیں، یعنی کہ ویکیشنز پلان کر لیتے ہیں اور بریک لے لیتے ہیں. اور ہر طرح کے حالات بھی دیکھے تھے اس نے. کچھ دن پیس کے، کچھ زیادہ دن فیئر کے، اور کبھی کبھی کچھ دن شدید فیئر کے، گولہ باری کے، خون کے. آگے بتاتے ہوئے بھی رونا آ رہا ہے. بہرحال ابو کنافہ کا دن کا یہ سب سے پرسکون وقت ہوتا تھا. القدس کی نرم گرم ہوا، آنکھوں کے آگے ڈوم آف دا راک، رنگین کلرفل ڈیزائنز کے ساتھ بلو، یلو، گولڈن. ایک طرف بیت المقدس کے باعظمت مضبوط مینارے، بالکل ابو کنافہ کے اعصاب کی طرح باہمت اور اسٹرانگ. ابو کنافہ اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ساتھ ہی دل میں شکر ادا کر رہے تھے کہ لوگ مسکرا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، الاقصیٰ نمازیوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، خواتین جگہ جگہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں. الاقصیٰ کمپاؤنڈ پیلسٹینین کمیونٹی کا گڑھ تھا. ان کی گیٹ ٹوگیدرز اور میٹ اپس کے لیے تھا، جیسے آپ اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں افطار کرنے، عید منانے، نماز پڑھنے، کھیلنے کودنے. ہم جاتے ہیں نا کھیلنے کودنے کینیڈا اور امریکہ وغیرہ کی مسجد میں. مختلف جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ہماری مسجدوں میں آفر کرتے ہیں کہ آپ باسکٹ بال کھیلیں، ساکر کھیلیں. اسی طرح الاقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں بھی پیلسٹینینز آتے ہیں اور وہاں آ کر ان کے بچے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، اور وہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. کبھی کبھی تو ان غریبوں کو یہ خوشی اور یہ مزہ نصیب ہوتا تھا، لیکن مجال ہے کہ وہاں کے رہنے والے سکون کو زیادہ دیر انجوائے کر سکیں. ابو کنافہ اپنی سوچوں میں ہی تھے کہ 4 فوجیوں کو جوتوں سمیت اپنی طرف آتے دیکھا. ابو کنافہ کا دل ظاہر ہے زور زور سے دھڑکنے لگا اور انہوں نے اپنی تلاوت کی آواز تیز کر دی. یہ ایک طریقہ تھا اپنے اندر کے خوف سے لڑنے کا، کیونکہ اللہ کا کلام تو ہمیشہ ہی دل کو سکون اور چین دیتا ہے. فوجیوں نے قریب آتے ہی زور زور سے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ اپنی جان نماز اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے. ابو کنافہ نے سنی انسنی کر دیا اور ان کو اگنور کرنے کی کوشش کی کہ شاید ان کو نظر انداز کروں اور تلاوت کی آواز تیز کر دوں تو چلے جائیں. وہ کیوں جائیں یہاں سے؟ سوال تو یہ ہے. ابو کنافہ سوچنے لگے کہ میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ سوال تو یہ ہے. یہ مسجد، زمین کا یہ ٹکڑا، صرف یہی نہیں بلکہ سارے کا سارا حصہ تو ان کی ٹیریٹری ہے، ابو کنافہ کا حصہ ہے، ابو کنافہ کی جگہ ہے. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، صرف جس جگہ سوتے ہیں وہ حصہ کسی بہن بھائی سے شیئر نہیں کرتے کہ یہ میرا کونا ہے، میں یہاں سوتا ہوں، تم یہاں نہیں سو سکتے. اس جگہ روزانہ میں بیٹھتا ہوں، کھانے کی کرسی پر میں بیٹھتا ہوں روزانہ، میں تمہیں کیوں بیٹھنے دوں؟ ہم تو اپنی اتنی سی جگہ نہیں شیئر کرتے کسی کے ساتھ، اپنا پانی تک شیئر نہیں کرتے ہم کسی کے ساتھ. تو ابو کنافہ اپنی عبادت گاہ جو ان کو نبیوں سے اور اللہ سے تحفے میں ملی ہے کیوں چھوڑ دیں؟ یہ ایک ضد تھی ان کی، ان کا غصہ جائز تھا. وہ اپنے ایمان کو مضبوط کیے بیٹھے رہے اور بآواز بلند تلاوت کرتے رہے کہ ایک دم زور سے ایک بھاری جوتے کی ضرب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہٹ. بھاری جوتے نے ان کو ہٹ کیا کمر کے اوپر. ان میں سے ایک فوجی وائلنٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ کوئی بہت ہی بااختیار اور طاقتور جسے کنٹرول کرنا جانتا ہو. وہ درد سے کرا اٹھے. وہ جانتے تھے کہ آج ان کی شام خراب ہو گئی، لیکن کوئی بات نہیں، ایسی تو کتنی شامیں صبر اور درد سے برداشت کی ہیں، ایک اور صحیح. لیکن دل میں وہ اس افسوس سے خیال کرتے ہوئے اٹھنے لگے کہ کیا امت کے بچے اور آنے والی نسلیں ہمارے لیے فکر مند ہیں؟ کیا وہ سکون اور خوشیوں کی حالتوں میں اللہ کی کتاب سے جڑے ہیں؟ کیا وہ اپنے امن و امان کا شکر ادا کرنے 5 وقت مسجدوں میں جاتے ہوں گے؟ کیا وہ خوف اور دہشتوں سے محفوظ اپنی عبادت گاہوں کو روشن رکھتے ہوں گے؟ کیا ان کو اپنی سکون کی زندگی کی قدر ہوتی ہوگی؟ ان سوالات سے بے چین انہوں نے اپنی جان نماز لپیٹی، قرآن اٹھایا اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کو روانہ ہو گئے. آؤ میرے پیارے بچوں، میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری ماؤں، ابو کنافہ اور ان جیسے ڈھیروں فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے سوالات کا جواب اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے امید اور عمل سے بھرپور اعمالوں کے ساتھ اچھی طرح دیتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی. میں پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل ود یور فرینڈز اینڈ فیملیز ٹوگیدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.